बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन में खुश आमदीद। आज काफ़ी दिनों के बाद ईओबीआई पर मैं वीडियो कर रहा हूं और ईओबीआई का जो मौजू है वो ईओबीआई की पेंशन ही है। ईओबीआई की पेंशन में इजाफा, ईओबीआई की कितनी पेंशन बनती है और फार्मूले के मुताबिक कितनी पेंशन बनती है और रिड्यूस पेंशन कितनी बनती है, तमाम तर तफसील आज की वीडियो में। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ईओबीआई की पेंशन में जो इजाफा है वो किस कदर होने जा रहा है। अब उसके इशारे मिलना शुरू हो गए हैं और काफ़ी हद तक बड़ी पेशरफ जो है वो हो चुकी हुई है। और जो पेशरफ्त जो भी हुई है आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगा। इससे पहले कि मैं अपने मौजू की जाने बढ़ूं, आपसे सदा है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो बढ़ते हैं आज के मौजू की जानिब। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक थोड़ी सी बात क्लियर करना चाहता हूं। कोई 3-4 रोज़ पहले मैंने ईओबीआई की पेंशन के हवाले से एक वीडियो की थी जिसमें मैंने बात की थी कि ईओबीआई की पेंशन में एक्चुरियल वैल्यूएशन के हवाले से मैंने उसकी कानूनी ज़रूरत पर बात की थी। जब मैं कमेंट्स बॉक्स मैंने देखे तो कमेंट बॉक्स में गया, कमेंट देखे तो उसमें इतनी मायूसी नज़र आई कि जी पेंशन में इजाफा नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोगों ने पूछा, मैसेजेस आए, हज़ारों की तादाद में मैसेज आए कि क्या ईओबीआई की पेंशन में इजाफा नहीं हो रहा। तो ये बात क्लियर कर लीजिए, मैंने कानून के हवाले से बात की थी। मैंने ये किसी भी जगह पे ये नहीं कहा कि आपकी पेंशन में इजाफा नहीं हो रहा। मैं आज उसकी क्लैरिटी पर भी बात कर रहा हूँ। तो और वीडियो शुरू करने से पहले मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि उसका तासुर आपने गलत ले लिया। और तासुर उसका सीधा साधा ये था कि मैंने आजकल, आपको पता है मैं लॉ के हवाले से काम कर रहा हूँ, तो ईओबीआई के कानून पर और उसकी ज़रूरतों पर बात ज़्यादा होती है, तो इसलिए जो है मैंने उसकी लॉ के हवाले से, जो एक्चुरियल वैल्यूएशन के हवाले से था, उस पर मैंने बात की थी। तो इसलिए आप ये मुतमईन रहें कि ईओबीआई की पेंशन के हवाले से जो है जो पेशरफ्त है वो मैं आगे चल के आपको बताने वाला हूँ। तो ये जनाब एक मेरे पास लेटर है जो मुत्तहिदा लेबर फेडरेशन पाकिस्तान की जानिब से चेयरमैन ईओबीआई को लिखा गया है और इसके अंदर जो बातें की गई है ना वो बड़ी ज़बरदस्त हैं। और इससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी ईओबीआई की पेंशन में किस कदर जो है वो कटौती हो रही है और आपको कितना हर महीने जो है वो लॉस पहुंचाया जा रहा है। ये आप सुनकर हैरान रह जाएंगे और मेरे तो पाँव तले ज़मीन निकल गई जब मैंने ये हकायक मेरे सामने आया और मैंने इनको पढ़ा। बहरहाल शुरू करते हैं जनाब। बखिदमत जनाब चेयरमैन साहब, एम्प्लॉइज ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन, जनाब डायरेक्टर जनरल, डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑपरेशन, ईओबीआई नॉर्थ जोन गुलबर्ग लाहौर। ईओबीआई एक्ट 1976 के तहत मुलाजमीन और मेहनत कशों के इस्तेहकाकी फ़वायद बुढ़ापा पेंशन, ये लेटर का उन्वान है। इसमें जनाब इन्होंने कहा है कि गुजारिश है कि उम्मीद और यास की सूरत हाल में मुलाजमीन के फलाही इदारा की जिम्मेदारियाँ संभालना खुशाइंद है। कानून हाजा के तहत मुलाजमीन और मेहनत कशों के फ़वायद बुढ़ापा पेंशन अदायगी लाजिम व इस्तेहकाक है। इदारा की कारकर्दगी बायस इफ्तिखार नहीं है। इदारों और मुलाजमीन की भारी अक्सरियत रजिस्ट्रेशन फ़वायद बुढ़ापा पेंशन से महरूम है। मन मर्जी और ये स्टेनो, टाइप प्रिंटर, प्रोसीजर, एसओपीज इख्तियार किया है। और ये कहते हैं कि गैर कानूनी बहानों से इस्तेहकाकी फ़वायद बुढ़ापा पेंशन सलब व गसब किए जा रहे हैं। इस्लाह अवाल के लिए दर्ज झैल गुजारिशात पेश खिदमत हैं। एक तो उन्होंने कहा है कंपल्सरी इंश्योरेंस, लाजिम बीमा, इस पर मैं अलहदा एक वीडियो बना चुका हूँ, आप वो सुन सकते हैं कि ये क्या है। मुलाजमीन मेहनत कशों को लाजिम बीमा फ़वायद बुढ़ापा पेंशन का इस्तेहकाक हासिल है। इदारों और फ़वायद की वजाहती तारीफ तशरीहात बयानशुदा है। रजिस्ट्रेशन, कंट्रीब्यूशन वसूली, बुढ़ापा पेंशन फ़वायद की अदायगी इदारा ईओबीआई के फ़राइज़ मनसबी और उसकी बुनियादी जिम्मेदारी है। रजिस्ट्रेशन और कंट्रीब्यूशन
قانون حاضہ کے نفاذ سے 30 دن کے اندر محکمہ صنعت فیکٹری اداروں کے قیام سے ملازمین کی رجسٹریشن لازمی ہے۔ متعلقہ ادارے ملازمین کی فراہم کردہ مطلوبہ معلومات کے مطابق ریکارڈ مرتب کرنا، کنٹریبیوشن وصولی کی ذمہ داری EOBI کی ذمہ داری ہے۔ عدم ادائیگی کنٹریبیوشن، فوائد، بڑھاپا پینشن قابل سزا جرم ہے۔ بعد ازاں بھی جرمانہ کے ساتھ وصولی کا اختیار حاصل ہے۔ علاوہ ازیں ادارہ EOBI کو کوئی ثوابدیدی اختیار نہ ہے بوجہ فوائد ادائیگی سے انکار خلاف قانون ہے۔ ضعیف العمری کے فوائد، ملازمین محنت کشوں کو قانون حاضہ کے یکساں متساوی فوائد کا حق حاصل ہے۔ استحقاقی فوائد کی تشریح وضاحت بیان شدہ ہے۔ فوائد: بڑھاپا پینشن، بڑھاپا گرانٹ، بیوہ و ورثہ پینشن، معذوری، نامکمل پینشن، انویلیڈیٹی پینشن، یعنی ادائیگی کا قانون شیڈیول طے کردہ ہے۔ اچھا، فوائد شیڈیول زیر دفعہ 22، 22B اور 23 میں بیان کیے گئے ہیں۔ اوسط ماہانہ اجرت، کنٹریبیوشن، ضرب دینی ہے قابل بیمہ مدت ملازمت یعنی سالوں کو، ان کو تقسیم کرنا ہے 50 کے ساتھ، تو یہ ماہوار بڑھاپا پینشن نکل آئے گی۔ اب اس کو میں مثال دے کر یہ ثابت کروں گا کہ کم از کم ماہوار اجرت مبلغ 20,000 روپے ہو، اور آپ کی بیمہ سال جو ہے، بیمہ دار ملازمت مدت اس کی 40 سال ہو، 20,000 کو ضرب 40,000 کے ساتھ دے دیں تو اس کو تقسیم کر لیں 50 کے ساتھ، تو یہ بنتے ہیں جناب آپ کی 16,000 روپے ماہوار پینشن بنتی ہے۔ 16,000 روپے ماہوار پینشن بڑھتی ہے۔ اس طرح شیڈیول ماہوار بڑھاپا پینشن مبلغ 16,000 روپے بنتی ہے۔ شیڈول پینشن تو درکنار کم از کم ماہوار بڑھاپا پینشن 8500 روپے ادا کی جا رہی ہے۔ اب آپ یہاں پر اندازہ کر سکتے ہیں کہ 16,000 روپے کی بجائے آپ کو جو پینشن دی جا رہی ہے وہ 8,500 روپے دی جا رہی ہے، جبکہ کم از کم جو ہے وہ ماہانہ پینشن کتنی بنتی ہے؟ 16,000 روپے۔ اسی طرح آپ ریڈیوس پینشن پہ آ جائیں۔ ریڈیوس پینشن کے نام پر 60 سال حد عمر کی تکمیل کے بعد بڑھاپا پینشن سے خلاف قانونی کٹوتی کی جا رہی ہے، اور کم از کم ماہوار بڑھاپا پینشن مبلغ 8500 روپے بھی ادا نہیں کی جا رہی ہے۔ اور یاد رہنے کی بات یہ ہے کہ شیڈیول فارمولہ میں حد عمر کا کوئی تعلق نہیں ہے، صرف بیمہ دار مدت ملازمت قابل بیمہ ملازمت کی تشریح اور شمار کا طریقہ کار کی وضاحت سے بیان شدہ ہے۔ قابل افسوس بد عملی ہے کہ کم از کم ماہانہ اجرت کے مطابق کنٹریبیوشن وصول کرتے ہیں، اور نہ ہی بیمہ دار مدت ملازمت کا شیڈیول کے مطابق شمار کیا جاتا ہے۔ عدم رجسٹریشن و کنٹریبیوشن وصولی کی سزا ریٹائرڈ ملازمین کو فوائد بڑھاپا پینشن کلیم مسلط کر کے دی جا رہی ہے، اور وہ در بدر کے دھکے کھانے پر مجبور ہیں۔ بیوہ اور ورثاء کی پینشن جو ہے وہ قانون جو ہے EOBI کا، اس کے تحت بیوہ اور ورثاء کو بھی فوائد پینشن کا استحقاق حاصل ہے۔ مختلف قانونی موشگافیوں کی آڑ میں بیوہ اور ورثاء کلیم بھی مسترد کیے جا رہے ہیں، اور اب معذور بیٹا اور غیر شادی شدہ بیٹی کی پینشن ادائیگی بند کر دی گئی ہے، اور جو کہ خلاف قانون انتہائی ظالمانہ فعل ہے، یعنی معذور بیٹے کو بھی نہیں مل رہی، غیر شادی شدہ بیٹی کو بھی پینشن ادا نہیں کی جا رہی۔ تو یہ بنیادی چیز جو تھی جو آپ کو بتانے کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ 16,000 روپے جو پینشن بنتی ہے آپ کی فارمولے کے مطابق، اس کی بجائے آپ کو کم از کم پینشن دی جا رہی ہے 8,500 روپے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم پینشن تو وہ جو 16,000 روپے بنتی ہے یہ تو آپ کا استحقاق ہے، آپ کا استحقاق آپ کو ملنا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آپ کی خاموشی نے آپ کے حقوق پر کاریہ ضرب لگائی ہوئی ہے۔ اب اپوا آواز اٹھاتی ہے، متحدہ لیبر فیڈریشن آواز اٹھاتی ہے، یا ہم آواز اٹھاتے ہیں، آپ کی اپنی آواز۔ یقین کریں مجھے دکھ اس بات کا ہے، اور میں بڑا شدید مایوس ہوا ہوں کہ ایک شخص نے مجھے ویڈیو بنا کر بھیجی ہے، اور 27,000 لوگوں کے ساتھ 28,000 لوگوں کے ساتھ میں دن رات ٹچ ہوں۔ ہزاروں لوگ مجھے میسج کرتے ہیں،
ہزاروں لوگوں کے میسج کے جواب آتے ہیں. مجال ہے جو کسی شخص نے اخبار میں جا کے کوئی خبر لگوائی ہو, پریس کلب میں گیا ہو, کسی صحافی سے ملاقات کی ہو, پریس ریلیز جاری کی ہو, وہ اخبار میں چھپی ہو, اخبار کی کٹنگ آپ نے مجھے بھجوائی ہو. مجھے تکلیف اس بات کا ہے کہ کم از کم آپ جیسے بزرگ پڑھے لکھے اور جو چیزوں کو جانتے ہیں, سمجھتے ہیں, چلنے پھرنے کے قابل ہیں, آ سکتے ہیں, جا سکتے ہیں, وہ بھی اگر کام نہیں کریں گے تو پھر آپ کا کام جو ہمارے ذمہ کا ہے وہ تو ہم کر رہے ہیں, کرتے رہیں گے, لیکن آپ اپنے ذمہ کا تو کام کریں. میں آج آپ کو یہ بات اور بتا رہا ہوں کہ آپ کی پینشن میں اضافے کے حوالے سے جو لیگلی اقدامات ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں. اب آپ کو پریشان نہیں ہونا, انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کی پینشن میں بہت جلد اضافہ ہو رہا ہے, ہونے والا ہے. لیکن ہم جو جد و جہد کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ آپ خدا کے لیے اٹھیں, جاگیں, اور اب آپ یہ اضافہ کرنے میں یقین کریں, حق بجانب ہیں. میں یہاں متحدہ لیبر فیڈریشن کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ای او بی آئی کے اس مسئلے کو اٹھایا, اور ایپوا سے بھی میں گزارش ایک دفعہ پھر کروں گا کہ وہ بھی جو اقدامات کر رہے ہیں وہ بڑے زبردست اقدامات کر رہے ہیں, مزید اس طرح کے اقدامات کریں. یہ علمی کام بھی ہے اور عملی کام بھی ہے. اچھا, آپ کی پینشن کے اضافے کے حوالے سے میں یہ عرض کر دوں کہ انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کی پینشن میں اضافے کے حوالے سے جو کام دفاتر میں ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. اگرچہ دفاتر کا کام بڑا سلولی ہوتا ہے, بڑا سلو موشن میں چلتا ہے, لیکن کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں پر پیش رفت جو ہے وہ ہوئی جا رہی ہے. ابھی تک پیش رفت کے رکنے کی کسی سٹیج پہ مجھے کوئی اطلاع نہیں. جب میرے پاس کوئی اطلاع آئے گی کہ آپ کی فائل روک دی گئی ہے, رک چکی ہے, تو میں آپ کو بتا دوں گا. ہاں, ای او بی آئی کے اندر انقلابی اصلاحات جو ہے نا وہ جاری ہو چکی ہیں. اب رہنمائے ای او بی آئی یہ کتاب ای او بی آئی کا ادارہ خود چھاپ رہا ہے, براؤشر چھاپے جا رہے ہیں, بڑے پیمانے پہ انقلابی تبدیلیاں جو ہے نا اب ای او بی آئی کے اندر لائی جا رہی ہیں. پہلے آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں یہ براؤشر چھپتے تھے, اب دوبارہ رہنمائے ای او بی آئی جو ہے وہ چھاپا جا رہا ہے. اس کے لیے بڑے بڑے ایکسپرٹس کی جو ہے وہ خدمات لے لی گئی ہیں. ایک بات. دوسری اس میں جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پر پینشن کے اضافے کے حوالے سے کوئی بات ہوتی ہے تو وہ بات چیت میں اب آنا شروع ہو چکا ہے. جو رپورٹر پارٹی جیسے ہمارے عام اردو زبان میں کہتے ہیں وہ شروع ہو چکی ہے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد آپ کی پینشن میں اضافہ ہوگا. کتنا اضافہ ہوتا ہے اس بات کا انتظار ہے. ہمارا مطالبہ ایک ہی ہے, کم جو پینشن ہے اس کو 20,000 روپے ہونا چاہیے. کم از کم پینشن جو ہے وہ 20,000 روپے ہونی چاہیے. 20,000 روپے سے کم وارے نہیں ہے. مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, سونے کا ریٹ کہیں چلا گیا ہے, ڈالر کا ریٹ کہیں چلا گیا ہے, اشیاء خرد و نوش کے ریٹ کہیں چلے گئے ہیں, ڈالڈا گھی کہیں چلا گیا ہے, آٹا پکڑا ہی نہیں دے رہا, چینی جو ہے وہ غائب ہو چکی ہے, پیٹرول کی قیمتوں جو ہے میں بے پناہ اضافہ کر دیا گیا ہے, مزید اضافہ ہونے جا رہا ہے, نئے ٹیکسز لگا دیے گئے ہیں, آئی ایم ایف نے کلچز میں لے لیا ہے. تو خدا کے لیے ای او بی آئی کی پینشن میں جو ہے وہ کم از کم 20,000 روپے کی جائے. اس سے کم گزارا اب ناممکن ہے.